وظیفه سمع و استماع قرآن است. ان تمام وظائف کے ساتھ ساتھ ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ یعنی سننا، استماع، غور سے سننا. استماع رو قرآن در ارتباط با قرائت قرآن به کار گرفته است و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون، و سمع را در برابر و در ارتباط با شنیدن مفاهیم و محتوای قرآن به کار گرفته است. سمع کہ جس کی آیت تلاوت کی گئی وَإِذَا قُرِئَ القرآن، تو یہ فقط سننے کی حد تک ہے، اور استماع جو کہ دوسری آیت کا مفہوم اور اس میں یہ لفظ استعمال ہوا، مفاہیم قرآنی کو درک کرنے اور سمجھنے سے مترادف ہے. استماع وظیفه است بر دوش ما مسلمانان، ولی سمع مشرکان نیز می توانیم به اونها فضا بدهیم حتی بشنود کلام خدا را. بنابراین سمع یک دایره گسترده تری داره و به ویژه که نگاهش به محتوا. سمع یعنی فقط سننا، اور استماع یعنی اس میں غور و فکر و تدبر کرنا، اور اس کو مسلمان بھی سنتا ہے، لیکن جو استماع لفظ استعمال ہوا غور و فکر کرنا، وہ ہماری ذمہ داری میں اضافہ کرتا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری میں. میدادن تا بیاید حتی یسمع کلام الله. الان فضای مجازی و ارتباطات رسانه‌ای بالاترین هم آورده است. اگر آن کے دور میں مشرکین کو سمع دی جاتی تھی، وہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم سب پر یہ ذمہ داری آئے تک پہنچائیں تاکہ اس سے وہ حضرات جو کہ مظاہر قوی ترین و نیرومندترین کلام است، جذبه ترین کلامه. ما مسلمانان کوتاهی میکنیم، باید هزینه کنیم. جاذبیت ہے، یہ بہت مضبوط ہے، یہ قوی ہے. اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کہ جس کے ذریعے اس مضبوط ترین اور قوی ترین کلام کو اہل دنیا سن سکے. ما باید فرهنگ تقدیس مقدس